عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکی اور بزرگی، تکریم اور تقدس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کی تکبیر بیان کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء و رسول، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار و انگنت بار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق انسان بنایا، اور ہمارے سامنے اپنی عظیم ترین مخلوق فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا۔ ہمیں اس روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ہماری عزت اور تکریم کو ثابت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کو احسن تقویم سے تعبیر کیا۔ ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے بہت بہترین اور بہت اچھی پیدائش ہم نے دی۔ مناسب اعضاء اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا اطاعت فرما بردار، اطاعت شعار بندہ بنایا۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کون سا قانون مرتب کیا ہے۔ اس روئے زمین پر جب تک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں اس روئے زمین پر رہنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ نے بنایا ہے تو بڑے مشکلات سے اس کو بھر دیا ہے۔ انسان کی زندگی جب تک اس روئے زمین پر رہے گی مصائب اور مشکلات سے، بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پریشانی سے مومن نجات پائے گا تو دوسری پریشانی اس کے سامنے موجود ہوگی، اور اپنی امت کو بتایا، سمجھایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کے یہاں تصور بھی نہیں ہے عیش و عشرت کی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمیں بہت عیش کی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اس طرح کی کوئی بات پیدا ہو میرے بھائیوں تو آپ انبیاء کی سیرت پر، ان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھو۔ اگر اس دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے معزز بناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام۔ آپ کا گھر آپ دیکھیے، مہمان آتا ہے اور آپ کہتے ہیں جاؤ گھر سے کھانا لے کر کے آؤ۔ ما عندی الا ماؤن، خبر آتی ہے کہ گھر میں، نبی کائنات کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، ہر گھر سے یہی خبر آتی ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایسا طریقہ بتایا ہے
کہ اگر اہل ایمان اس طریقوں کو اپنائے تو اللہ سے بہت گہرا رشتہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنا ربط جوڑ کر کے رکھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بڑھا دیا تھا، تمام نبیوں کا امام بنایا تھا، خاتم النبیین بنایا، اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو شامل کیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری کا انداز آپ دیکھیے، کس طرح سے گریہ وزاری کرتے تھے، کیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس قدر قیام لمبا کرتے تھے اپنے رب کے سامنے کی ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ اور جب کوئی کہتا تھا کہ رب نے تو آپ کے ما تقدم گناہ کو معاف فرما دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، میرا مقام محمود عطا کیا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میرے بھائیو، دعا انسان اگر اپنی زندگی سے اس کو جوڑ لے تو اس کے رب سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اپنے رب کے محتاج ہو، اللہ نے ہم سب کو پیدائشی اپنا محتاج بنایا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ تو ہمیں پہلے ہی دن سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا رب کریم ہے، رحیم ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام جب غلامی کی طرح زندگی گزارتا ہے تو اسے اس کے آقا کی بارگاہ میں عزت عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنا غلام بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، اور اپنے سے جوڑ لیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آپ نماز میں ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے بارے میں کہا، قسمت بینی و بین عبدی الصلاۃ، سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جبکہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے۔ اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اور سورہ فاتحہ حمد کے لیے پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کی اس نے تعریف کی۔ اور یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ رب العالمین سے التجا کرے، اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھائے تو وہ سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بہت جلد بازی کی، اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلہ وصل علی ثم دعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، تعلیم دی، بتایا کہ دیکھو تم جب نماز پڑھ لو اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے، سکھایا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اگر بیٹھا رہتا اپنی جگہ پر ذکر و اذکار کرتا ہے تو نماز ہی کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آدمی 20 رکعت 50 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اپنی جگہ پر اگر بیٹھے رہو تو جب تک تم بے وضو نہیں ہوگے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نمازی کی حالت میں تم کو رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم اور شفیق بنا کر کے بھیجا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے حمد کرو، وصلی علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجو،
درود کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے بھائیو، ایک جماعت اس قدر درود بھیجتی ہے اور اس کا طریقہ ایسا اختیار کرتی ہے کہ وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق درود بھیجنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی درود سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اور اپنی دعا میں اگر درود کو شامل نہیں کیا تو اس کے دعا کو روک لیا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی کو چاہیے کہ اس کی دعا اس کے رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ وہ واقعات دیکھیں، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں 1/4 آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1/3 ایسا کر لیتا ہوں، 3 حصہ میں سے 1 حصہ جو ہے آپ کے اوپر درود بھیجوں گا اور باقی دعا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو گے، درود بھیجو گے تو زیادہ بہتر ہے۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے، آدھا درود بھیجتا ہوں اور آدھا دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ درود پڑھو گے تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی پوری دعا میں صرف درود پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے بہت بڑا خیر حاصل کر لیا۔ اندازہ کیجیے آپ، درود کی یہ حیثیت ہے، درود کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 1 مرتبہ کسی نے میرے اوپر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور ایک دوسرے مقام پر کہا 10 رحمتیں نازل کرے گا اور 10 درجات بلند کرے گا اور 10 گناہ اس کے معاف فرمائے گا۔ ہماری زندگی درود سے خالی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محبوب بنایا اور ایسا طریقہ بتایا کہ اگر وہ طریقہ ہم نے اختیار کر لیا تو ہماری زندگی اللہ رب العالمین سے جڑ جائے گی۔ انسان خطا اور گناہ کو بڑا اہمیت دیتا ہے۔ خطا اور گناہ انسان سے کیسے نہیں ہوگی؟ کون خطا اور گناہ نہیں کرے گا؟ کون آدمی ایسا ہے جو خطا نہیں کرے گا؟ جتنے انسان اس روئے زمین پر پیدا کیے گئے ہیں وہ سب خطاوار ہیں، سب گنہگار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین۔ خطا اور غلطی کا انسان پتلا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ خطا اور غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ سے رجوع کر لے۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے خطا اور غلطی کی تھی، اور جب اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑا، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور وہی مقام، وہی عزت جو ایک نبی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ خطا اور غلطی سے آدمی نادم ہوتا ہے۔ کوئی یہ عہد کر سکتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا؟ ہر آدمی سے غلطی ہوگی، لیکن اس کا رب بیٹھا ہوا ہے، اس کا رب اسے سننے کے لیے، اس کی پکار کو، اس کی دعوت کو، اس کے مسائل کو، اس کے مشکلات اور پریشانیوں کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، وہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت بہت عظیم ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، میرا رب مجھ سے بہت قریب ہے۔
ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ شرف اور عزت کی بات کیا ہے کہ اس کا رب کہتا ہے کہ میں اس سے بہت قریب ہوں، جہاں جس جگہ وہ اس کو پکارے گا اس کی پکار کو وہ سنے گا۔ اور پکار کو سننے میں اللہ رب العالمین تاخیر نہیں کرتا، پکار کو سننے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتا۔ اگر انسان نے اللہ رب العالمین کو پکارا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نامراد کر دے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ مختلف انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دعا کے قبول کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو ليس باسم ولا بقطيعة رحم الا اعطاه احدى ثلاث۔ جب کوئی مومن بندہ، کوئی فرما بردار اور مسلمان بندہ کسی گناہ کے بارے میں یا قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ تین طرح سے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ان يعجل له دعوته، اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کو، اس کی پکار کو، اس کے مسائل کو فوراً سن لیتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، دوسرا انداز یہ ہوتا ہے اس کی دعا شرف قبولیت کو پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا لیکن ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، جس مقام پر آپ کو اللہ نے فائز کیا تھا، آپ نماز اور روزے کے ذریعے سے اس مقام پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، اللہ نے آپ کی دعا کے ذریعے سے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا آپ کی دعا کو شرف و قبولیت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کا کوئی گناہ مٹا دیا، کوئی خطا تھی، بڑا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا اذا نکسر، ہم تو بہت دعا کریں گے، اب جب دعا رد نہیں کی جاتی ہے تو ہم بہت دعا کریں گے۔ قال اللہ اکثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہت دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ بخیل ہے، نہ اس کے اس خزانے میں کوئی کمی ہے۔ جس قدر تم اللہ رب العالمین سے ربط جوڑو گے، جس قدر اللہ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء۔ ہم لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم محکوم ہے اور ہمارا کوئی حاکم ہے، ہم غلام ہیں، ہمارا کوئی آقا ہے۔ اسی وجہ سے آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ جب سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی یہ صفت ختم کر دی جاتی ہے، اللہ آپ کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ذرہ برابر کبر ہو، الکبر ردائی، اللہ نے کہا کہ تکبر، بڑائی، یہ تو میری چادر ہے، اگر اس کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کی عزت کو ہم چھین لیں گے۔ تو دعاؤں سے خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ سورہ فاتحہ پوری زندگی آدمی پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے کس چیز کی استدعا کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر آدمی پڑھ لے کبھی بھی وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا موحد کوئی نہیں ہوگا جس نے سورہ فاتحہ کو اس کے معنی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا ہو۔ کیا کہتا ہے آدمی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی آدمی ترجمہ کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، غلط ہے۔ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، یعنی تیرے علاوہ میری زندگی میں کوئی محور، کوئی مرجع نہیں ہے۔ تو ہی ایسا ہے کہ جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہماری زندگی دعاؤں سے خالی ہو جائے تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ آدمی قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے، لیکن سب سے بڑا اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ ظاہری اسباب اختیار کریں، اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اور آپ کتنا اسباب اکٹھا کریں گے؟ ہماری تعداد، اہل ایمان کی تعداد تو ہمیشہ کم رہی ہے، اس تعداد کو آپ کیسے بڑھاؤ گے؟ اور ظاہری اسباب میں سب سے بڑی قوت افراد کی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر مسلمانوں کی جو سب سے پہلی لڑائی تھی، کتنے افراد آئے تھے؟ 1000 کا ٹھاٹھے مارتا سمندر سامنے کھڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 319 313 یہ تعداد ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو آدمی دہل جائے، بھاگ کھڑا ہو۔ اس عظیم موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مچان پر بیٹھ کر کے اپنے رب کو بڑے خلوص کے ساتھ، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پکارا، اور یہی اپنے امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھا دیا، کہا اللہم انجز وعدتنی، ہاتھ اٹھا دیا، اور اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر سے کھینچا ہے۔ جب دونوں فوجیں قریب ہوئیں، اہل کفر اہل ایمان کا جب سامنا ہوا، فلما تراءت الفئتان نکص على عقبیہ وقال انی بریء منکم، شیطان بھی آیا، اہل کفر کے ساتھ شیطان بھی آیا، پیٹھ تھپ تھپانے کے لیے، جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہ گھبرانا نہیں، آج کے دن تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، تم پر کوئی فتح نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ اہل کفر کو اللہ کے اوپر پہ اعتماد تھا نہیں، جھوٹی تسلی پر خوب نازا ہوئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ۔ شیطان نے کیا کہا؟ یہ سب ہمارے لیے ایک عظیم پونجی ہے، مسلمان یہ سارے واقعات نہیں سنتا ہے۔ شیطان نے اہل کفر سے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی۔ انی ارا ما لا ترون، اور یہ کہہ کر کے شیطان وہاں سے میدان چھوڑ دیا، بھاگ کھڑا ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس جگہ سے بھاگتا نہیں تو فرشتے اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے۔ کس کے ذریعے سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی افسانہ ہے؟ قرآن اٹھائیے آپ، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ کس نے دعا کی تھی؟ نبی محترم نے ہاتھ اٹھا کر کے گریہ وزاری کی تھی، اور اپنی امت کو یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے رشتہ جوڑے رکھو گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نامراد نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ ہر صبح نمودار ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ندا لگواتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے اس کے روزی میں کشادگی دے دوں۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے،
اس لیے ہمیشہ میرے بھائی اپنی زندگی میں دعا کو آپ اختیار کیجئے. صرف یہ نہ سمجھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ایک دعا ہی ہے. اصل میں یہ نماز کو بھی ہم رسمی طور پر ادا کرتے ہیں. اگر اس کو ہم اس سوچ کے ساتھ ادا کریں کہ ایک غلام ایک آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہے اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو ارکان وہ ادا کرتا ہے اور جس انداز میں وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب نہ پیدا ہو. لیکن آدمی آتا ہے رکوع سجدہ کر کے چلا جاتا ہے، یا نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کر کے نہ جانے کس کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. یہ درس دیا ہے کہ دیکھو جب تمہیں سوال کرنا ہو تو خالص اپنے رب سے سوال کرو، مدد طلب کرنی ہو تو خالص اپنے رب سے مدد طلب کرو. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے تو بغیر اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج مسلمان گھبرا جاتا ہے. یہ تعلیم کہاں گئی؟ کس کے لیے بتایا تھا نبی محترم نے؟ ہمیں سکھایا تھا، ہمیں درس دیا تھا، ہمیں باوقار بنایا تھا، باعزت بنایا تھا، اور ایک در پہ جھکنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا تھا. ہم نے تو بہت سارے در اختیار کر لیے. مصائب اور مشکلات ہمارے اوپر نہیں نازل ہوں گے تو کہاں نازل ہوں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان الدعاء ينفع، کہا دعا ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے، مما نزل او مما لم ينزل، چاہے تمہارے اوپر مصیبت آئی ہو یا مصیبت نہ آئی ہو، ہر حالت میں دعا نفع بخش ہے. اگر پریشانی آ گئی ہے تو تمہارے دعاؤں کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر و استقامت عطا کرے گا. اور صبر سب سے بڑی عبادت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنت میں جانے کی کنجی ہے. بعض روایتوں کے مطابق صبر ہی کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہوگا. صبر اتنا بڑا مقام ہے. اگر آپ کو پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کسی آزمائش میں آپ پڑ گئے، آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر صبر ڈال دے گا. صبر ایوب کہا جاتا ہے. کئی سال آزمائش میں تھے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، بعض روایتوں کے مطابق 23 سال تک بیماری کے اندر مبتلا تھے. ہمارے ہاں اگر سال بھر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو واویلا کر لے لگتے ہیں. یہ گر سکھایا ہے نبی نے. کون ایسی ذات ہے جس کا رشتہ اس دنیا سے منقطع نہ ہو؟ ہر آدمی کو مرنا ہے. اللہ نے ہر آدمی کا وقت متعین کر دیا ہے، اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کوئی 40 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 20 سال میں. ہر عمر میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اور آدمی اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت آپ نے قرآن کے ذریعے سنا ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جان دیں. اور سب سے بڑی چیز، اگر آپ نے دعا کو اختیار کر لیا، اصل میں دعا کا معاملہ یہ ہے کہ دعا ہر وقت ہر مقام پر کی جا سکتی ہے. مجلس میں دعا کی جا سکتی ہے، تنہائی میں دعا کی جا سکتی ہے، ہر حالت میں، غریبی میں اور فراخی میں، ہر حالت میں انسان اپنے رب کو پکار سکتا ہے. اور آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آدمی کے اوپر کبھی اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے. اور اگر وہ اپنے رب سے
ہاتھ اٹھاتا ہے، خاص طور سے اگر کسی کے اوپر زیادتی کی جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، تو اس مظلوم کی بد دعا اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر اس مظلوم نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ سمجھیے کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، اے اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ لوگ عمل کر کے چلے گئے، اپنے حصے کی چیز انہوں نے حاصل کر لی، ان کو برا بھلا نہ کہو، اور اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس آدمی نے کہا ارے تم تو ایسا کہہ رہے ہو جیسے نبی ہو۔ کہا تم باز نہیں آؤ گے، اور ہاتھ اٹھا دیا، اسی مجلس میں ہاتھ اٹھا دیا، کہا اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فوراً کر لے۔ ایک بڑے کجائے والی اونٹنی آئی لوگوں سے راستہ بناتے ہوئے اور اس آدمی کو فوراً اچک دیا۔ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے کہ آپ کی بد دعا نے اس کو، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو جو تعلیم دی ہے وہ کل کا کل یہی ہے کہ وہ اللہ سے اپنا ربط جوڑے رکھے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ دعا کرتے ہیں، پورے قرآن کو ختم کر لیتے ہیں، آخر میں پہنچتے ہیں تب بھی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی اہم ترین دعائیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد رہتی ہیں، کتنی اہم ترین ہیں۔ تو اگر انسان نے اپنی زندگی کے اندر دعا کو معمول بنا لے، اپنے رب سے رشتہ، اب حیا بھی تو آتی ہے، اگر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو حیا آئے گی کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں اور اللہ کے احکامات کو آپ نہیں مانتے۔ مثلا ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کس طرح سے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا؟ تو جب اسے دعا کی ضرورت ہوگی فوراً وہ سب سے پہلے نمازوں کا محافظ ہوگا، نماز پڑھے گا اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا۔ تو آدمی کو غیرت آتی ہے، جیسے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نامراد نہیں بھیجتا ہے۔ لا یردہما صفرا خائبتین، اگر کسی آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کو پکارا، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد واپس نہیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ عزت، بہت ہی زیادہ تکریم ہم سے نوازا ہے۔ ہماری زندگی میں کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی آئے تو فوراً اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ لے، اللہ رب العالمین کو پکارے، اور کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرے، اور مبالغے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھ کو معاف کر دے، تو اگر چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، نہیں، بلکہ تم انتہائی یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، تو اللہ سے مبالغے کے ساتھ دعا کرو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرو، اور جتنا کچھ تم مانگو گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے دعا انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کیسے؟ خوف اور لالچ کی حالت میں. خوف اللہ کا ڈر کہ اللہ کہیں مواخذہ نہ کر لے، ہمارے گناہوں کے اوپر کوئی پکڑ نہ کر لے، اور لالچ اگر اللہ نے ہم کو معاف فرما دیا تو اس کی تیار کی ہوئی جنت ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہے. اس تصور کے ساتھ اہل ایمان اپنے رب کو پکارے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کو الجھن کا شکار بنا دے. مصائب اور مشکلات ہر انسان کی زندگی میں، اور پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے مصائب اور مشکلات آئے. متا نصر اللہ کے الفاظ جو ہے نبیوں کے منہ سے ادا ہوا کہ کہاں گئی اللہ کی مدد. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم سب کو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ہم سب کو سجدہ ریز کر دے، سب کو جھکا دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اجتماعیت، اخوت اور بھائی چارگی پیدا کر دے. رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت فرما. جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.